جب اس میں آپ بولیے تو دیکھو وہ لیٹ گیا بہت ہمیں فائدہ نہیں، جان لے گا وہ، جان لے لے گا، فائدہ کیا رہیں گے۔ اس کو چیک کر لیجیے گا ادھر ہی، ٹھیک ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ثم اللعنۃ الدائمۃ المتواترۃ علی اعداء الدین من الآن الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ ہود کی 120ویں آیہ کریمہ ہے، جسے برابر میں آپ حضرات کے درمیان سرنامہ سخن کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور اسی کے ضمن میں بہت سارے مطالب ہم اور آپ بفیض مکتب حسینی سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ابھی میں شام میں مجلس پڑھ رہا تھا تو ذہن میں کچھ باتیں آئیں، دل یہ چاہ رہا ہے کہ جو مجلس پڑھی میں اسی کو آگے بڑھا دوں۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبیوں کے جو واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، اور لفظ ہے وَكُلًّا، کلن کا مطلب ہوتا سب، یعنی وہ سب واقعات آپ کو نبیوں کے ہم سنا رہے ہیں، رسولوں کے سنا رہے ہیں، رسولوں کے وہ سب واقعات آپ کو بتا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ یہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ اور اے میرے حبیب، یہ جو واقعات نبیوں کے ہیں، مرسلین کے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں حق ہی حق ہے، ان واقعات میں نصیحت ہی نصیحت ہے، اور ان واقعات میں مومنین کے لیے سامان عبرت ہے۔ میں نے اسی آیت کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر واقعہ سناتا ہے، اگر کوئی قصہ سناتا ہے، تو اس کے قصہ سنانے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مومنین اس سے سامان عبرت لیں، مومنین اس سے نصیحت لیں، اور اس کے اندر حق ہو، کہیں سے باطل کی کوئی بات نہ آنے پائے، اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، اور واقعات ایسے ہوں جس سے ہمارے دلوں کو مضبوطی بھی ملے۔ تو اگر ایسا کوئی بھی واقعہ ہے تو قرآن کی نظر میں اس واقعے کو سنایا جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم جو نبیوں کے واقعات بتا رہے ہیں، جو تمہیں سنا رہے ہیں،
اس کا یہی سب ہدف ہے، یہی سب مقصد ہے، ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان واقعات کے اندر حق ہے، سامان عبرت ہے اور مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نصیحت آمیز بات ہو تو ہمیں وہ بیان کرنا چاہیے ممبروں سے، اور اگر ہم اہل قرآن ہیں، قرآن مجید والے ہیں، تو ہمیں ان نصیحتوں کو سننا چاہیے، اور اگر اچھی نصیحتیں ہیں تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ قیمتی باتیں، بہت قیمتی باتیں، میں سوچ رہا تھا کہ آنے والے ایام میں 6-7 تاریخ یا 8 تاریخ میں کچھ بیان کروں گا، لیکن وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جب وہ دن آتا ہے تو پتہ چلا کہ اس کا موقع ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، تو اس لیے جو کچھ بھی یاد آ رہا ہے اسے پہلے بیان کر دیا جائے۔ ابھی میں شام میں پڑھ رہا تھا تو 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، بس آج ایک نصیحت کے طور پہ یہ ایک مجلس ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ باتیں بیان کی جانی چاہیے جس میں مومنین کے لیے کیا ہو، نصیحت ہو۔ 8ویں امام کی حدیث پہلے سن لیجئے آپ۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے مشن کو زندہ رکھتا ہے، جو ہمارے مشن کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ امام بارگاہ خدا میں دعا کر رہے ہیں اس انسان کے لیے جو امامت کے مشن کو زندہ رکھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یاد رکھیے گا اگر ہم اور آپ بھی امامت کے مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو دعائے امام کے حقدار ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب جیسے ہی امام نے یہ کہا، میں عرض کر رہا تھا بس میں وہیں سے آگے بڑھوں گا، جیسے ہی امام نے یہ کہا کہ جو ہمارے مشن کو زندہ رکھے اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہو، تو امام کے صحابی نے سوال کیا وَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ، اے مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے مشن کو زندہ رکھے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، تو مولا یہ بتائیے آپ کا مشن زندہ کیسے ہو، کیسے کوئی آپ کے مشن کو زندہ کرے گا، اس کا کوئی طریقہ ہوگا؟ تو امام نے بتایا کہا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارا مشن ایسے زندہ ہوگا کہ وہ انسان ہمارے علوم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد ہمارے علوم کو سکھائے۔ یعنی 2 کام امام نے ہمارے حوالے کیے۔ اگر تم ہمارے مشن کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، ہمارے مشن کو زندہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھو اور سیکھنے کے بعد سکھاؤ۔ دیکھیں اس حدیث میں ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہیے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ کچھ افراد سیکھیں اور کچھ افراد سکھائیں، ہے نا، 2 کیٹیگری امام نے نہیں کی ہے۔ امام نے کیا کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے مشن کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور اس کے بعد لوگوں کو سکھائے۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں کوئی سیکھے بھی سکھائے بھی؟ کہ اس کی بہترین مثال مجلس عزا ہے۔ فرش عزا پہ جو بیٹھتا ہے وہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، فرش عزا سے جو اٹھتا ہے وہ ہمارے علوم کو نشر کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یعنی آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مجلس میں جب آئیں اور مجلس میں جب کوئی بات سنیں، اچھی باتیں سنیں، تو ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ فقط ہم کھانا کھا کے یا تبرک لے کے چلے جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ان اچھی باتوں سے واقف نہ کرائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام نے کہا سیکھنا بھی ہے اور تمہیں کو سکھانا بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرش عزا پر آنے والے کا رتبہ ہے کہ یہ فرش عزا پہ بیٹھا رہتا ہے تو اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتا ہے، فرش عزا سے جاتا ہے تو ٹیچر بن کے جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سیکھیں اور جو اچھی باتیں ہیں اسے پہنچائیں۔ اب انہی باتوں میں سے جو میرے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کو سننا چاہیے اور اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگ کم ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیکھیں، اچھی بات ہے تو اسے سکھائیں۔ تو امام نے کیا کہا؟
کہ ہمارا مشن ایسے زندہ ہوگا کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور اس کے بعد سکھائے. پھر امام کی حدیث آگے بڑھی. کیوں؟ کہا فَإِنَّ النَّاسَ، اس لیے کہ لوگ لو علموا محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی، ہماری باتوں کی اچھائیوں کو، اگر لوگ ہماری باتوں کی بیوٹی کو سمجھ جائیں، لَتَّبَعُونَا، تو پھر اس کے بعد کسی ذاکر کو الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارے کلام کی اچھائیوں کو لوگ سمجھ لیں گے، ہماری اتباع اپنے آپ کریں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. یعنی امام نے کیا کہا کہ اگر لوگ ہماری حدیثوں کو سنیں اور اس کی خوبصورتی کو سمجھیں، ہمارے باتوں کے اندر جو خوبصورتی ہے اسے لوگ جانیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذاکر کا کام، مجلس حسین میں بیٹھنے والے کا کام، منبر رسول پر آنے والے کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنی کہانی سنائے. میں یہاں گیا تھا اور میں وہاں گیا تھا اور میں نے سفر میں یہ کیا اور فلاں سے ملاقات ہوئی اور ایسے میں چلتا تھا ویسے جاتا تھا. یہ سب کہانیاں مجلسوں میں مت سنائیے. ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی حدیث کی خوبصورتی کو بیان کرے. ہمارا کام حدیثوں کی خوبصورتی بیان کرنا ہے، مجمع اپنے آپ خوبصورتی دیکھ کر کھنچتا چلا جائے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ہے نا؟ تو یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ حدیث 8ویں امام کی ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کی بات، یہ حدیث جو ہے 8ویں امام کی ہے. ایک امام کہہ رہا ہے، ایک امام کہہ رہا ہے، اور میں عربی مدرسے کا طالب علم ہوں، عربی کے اوپر میرا خاص زور رہتا ہے. کہنے والا امام ایک، 8ویں امام، مگر جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا. کہنا کیا چاہیے تھا؟ امام کہتے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر لوگ میرے کلام کی اچھائیوں کو جان جائیں تو لوگ میری اتباع کرنے لگیں. 8ویں امام فرما رہے ہیں. مگر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں تو ہماری اتباع کرنے لگیں، ہماری پیروی کرنے لگیں، ہمارے اطاعت گزار ہو جائیں. جب کہنے والے امام رضا ہے تو میری کہتے کہ میرے کلام کی اچھائیوں کو لوگ جانیں گے تو اپنے آپ میری اتباع کرنے لگیں گے. نہیں، امام نے کیا کہا؟ ہمارے، یعنی کہنے والا ایک امام مگر سارے اماموں کی طرف سے ذمہ داری لے رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، صرف اپنی حدیث اپنی باتوں کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ جتنے معصومین ہیں سب کی طرف سے امام رضا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے کلام کے محاسن، ہمارے کلام کی اچھائیاں لوگوں تک پہنچ جائیں پھر اس کے بعد ذاکر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اتباع کرو. لوگ اپنے آپ معصومین کی اتباع کرنے لگیں گے. ایک امام سارے اماموں کی طرف سے ذمہ داری لے رہا ہے. اور کیوں نہ ذمہ داری لے؟ کیونکہ ہمارے معصومین میں جتنے بھی ہیں سب کے یہاں بظاہر نام بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے. نہ کردار بدلتے ہیں نہ اقوال بدلتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ایک ایک لفظ میں توجہ چاہتا ہوں. امام نے کیا کہا؟ ہمارے کلام کی اچھائی اگر لوگ جان جائیں. ہمیں زیادہ حدیثیں، بہت زیادہ آیتیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث، ایک آیت، انسان اسی پر غور و فکر کر لے. 2-3 الفاظ امام کی زبان سے نکلے ہوئے، انسان اسی پہ غور و فکر کر لے، اس کی زندگی کے لیے کافی ہے. ایک شخص ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آیا ایک شخص، اور اس نے آنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کیا. پیغمبر کے ہاتھوں پر وہ ایمان لایا. جب وہ ایمان لایا کچھ دن تک پیغمبر کے ساتھ تھا، اپنے علاقے سے آیا تھا. بدو عرب واقعہ جو پڑھ رہا ہوں وہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی ہے اور علماء تشیع نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اور تقریباً 2-3 جگہ تو میں نے ہی پڑھا ہے. بخاری میں بھی اس واقعے کو میں نے پڑھا. ہمارے یہاں کی جو معتبر کتاب جسے کہا گیا الکافی، اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہم نے طالب علمی کی دور میں پڑھا، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اب یہ سوچے کتنا اہم واقعہ ہوگا کہ علماء تشیع اور علماء تسنن دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک بدو عرب پیغمبر کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرتا ہے، کچھ دن تک پیغمبر کے ساتھ رہتا ہے،
اس کے بعد جب اپنے وطن واپس جانے لگتا ہے تو پیغمبر سے کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی. دیکھیں 8ویں امام نے کیا کہا تھا, اگر لوگ ہمارے کلام, ہماری حدیثوں, ہماری باتوں کی اچھائیوں کو جان لیں تو اپنے آپ ہماری اتباع کرنے لگیں گے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معصوم کی اتباع کرو, فقط ان کے کلام کی اچھائیوں کو جان لیں. میں اسی پس منظر میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں. تو جب واپس جانے لگا یہ انسان جو پیغمبر کے ہاتھوں پر ایمان لا چکا تھا, تو پیغمبر سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ علمنی, اے اللہ کے رسول مجھے تعلیم دیجیے. کیا مطلب ہے تعلیم دینا؟ میں پیغمبر کے ساتھ تھے, کیا تعلیم نہیں ملی؟ یہاں پہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں, کوئی ایسی نصیحت مجھے دے دیجیے کہ جس پر میں زندگی بھر عمل کر سکوں. اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کے ساتھ تھا تو پیغمبر نے اسے تعلیم دی ہے, مگر اب چونکہ گھر جا رہا ہے تو یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ایک بات پیغمبر اچھی سی مجھے سنا دے, مجھے بتا دے, میں پوری زندگی ہول لائف اس کے اوپر عمل کروں. تو پیغمبر نے زیادہ نہیں, بڑا جملہ نہیں, ممبر پہ خطیب لوگ آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, مگر پیغمبر کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ پیغمبر کم لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کو بیان کرتے تھے. یہ اعجاز ہے پیغمبر کا, اور معصومین کے درمیان یہ پیغمبر کی انفرادیت ہے. پیغمبر نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم, مجھے تمام باتوں کو سمیٹنے کا ہنر آتا ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. تو جب اس نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے میں اپنی زندگی میں عمل کروں, تو پیغمبر نے مختصر سی ایک حدیث اس کو سنائی, کہا اذهب ولا تغضب, جاؤ غصہ نہ کرنا. بس اتنی بات. اب اگر آپ غور کریں, عربی مدرسے کا کوئی طالب علم ہو تو میں اس کے سامنے عرض کرتا اذهب, یہ تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے. اذهب کا مطلب یہ کہ گو, جاؤ. اور ولا تغضب بس یہی ایک فقرہ ہے. پیغمبر نے کیا کہا ولا تغضب, غصہ نہ کرنا. اب وہ حیران ہو گیا, میں چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کچھ نصیحت کرے اور یہاں پیغمبر کچھ نہیں کہہ رہے, بس کہہ رہے غصہ نہ کرنا. کہتا یا رسول اللہ بس اتنا ہی؟ پیغمبر نے پھر دہرایا, کہاں بس اتنا ہی تمہیں یاد رکھنا ہے, جا رہے ہو غصہ نہ کرنا. کہا ٹھیک ہے, اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے ماننا ہے, اور میں یہ نصیحت اپنے ذہن میں گرا باندھ لے رہا ہوں, اسی پر عمل کروں گا. اب یہ پہنچا اپنے علاقے, اپنے وطن. جب اپنے وطن پہنچا تو ماحول ناساز تھا, ناسازگار تھا, مناسب نہیں تھا. کیا ماحول خراب تھا؟ اس کے قبیلے کے اوپر دوسرا قبیلہ اٹیک کرنے والا تھا, حملہ کرنے والا تھا. اس نے دریافت کیا آخر بات کیا ہے, یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے, یہ دوسرے قبیلے والے ہمارے اوپر اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے قبیلے والوں نے بتایا کہ فلاں قبیلے کا ایک آدمی مر گیا ہے, قتل ہو گیا ہے. قاتل کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے, کیونکہ دشمنی ہم سے رہتی ہے برابر ان کی, اس لیے وہ ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں, اور شک نہ کہوں ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو کہا کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں, ہم میں سے کسی نے مارا بھی نہیں ہے, لیکن الزام ہمارے اوپر ہے. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا کیا جائے, جب ہماری غلطی بھی نہیں ہے, سامنے والا لڑنے کے لیے آمادہ ہے, تو ہمیں تو اپنا دفاع کرنا ہے, ڈیفنس کرنا ہے, تو ہم لڑیں گے. اب وہ بھی غصے میں آ گیا, دیہاتی آدمی غصے میں آ گیا اور اپنے قبیلے کے ساتھ تیار ہو گیا لڑنے کے لیے. آلات حرب و ضرب جو ہے اس نے سجا لیے, اور اس کے بعد جب پہنچا ہے میدان جنگ میں, اب پورا اس کا قبیلہ اور سامنے والا قبیلہ لڑنے کے لیے آمادہ, مگر بیچ میدان میں پیغمبر کی حدیث یاد آئی کہ پیغمبر نے جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو مجھ سے کیا کہا تھا, جا تو رہے ہو غصہ نہ کرنا. توجہ, غصہ نہ کرنا. اب اسے حدیث یاد آئی, اب جب حدیث یاد آئی تو کہنے لگا کہ پیغمبر نے تو یہی کہا تھا مجھ سے, اور جب غصہ نہیں کرنے کو کہا تو مجھے غصہ کرنا نہیں ہے, اور میں جو یہاں تک آیا ہوں تو یہ غصے میں ہی آیا ہوں, اپنے قبیلے کا جو ساتھ دے رہا ہوں, اور وہ بھی آلات حرب و ضرب سجا کے جو آیا ہوں, یہ سب غصے میں ہے. تو مجھے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ پیغمبر کی نصیحت ہے اور میں کہہ کے آیا ہوں پوری زندگی اس پر عمل کروں گا. تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ, ابھی جنگ نہ کرنا, ابھی ہم جاتے ہیں سامنے والے قبیلے سے بات کرتے ہیں, جب ہم بات کر لیں اگر کوئی بات طے نہ ہو پائے تب حملہ ہوگا, تب لڑائی ہوگی, ورنہ لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا ہے. قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تم بھی جا کر دیکھ لو ایک مرتبہ. تو اس نے کیا کیا,
کہ غصے والے جتنے کام ہوتے تھے سارے آلات حرب و ضرب اتار دیے اور بغیر کسی اسلحے کے نہتہ سامنے والے قبیلے کے درمیان جانے لگا. اب انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ انسان وہ بھی نہتہ آ رہا ہے. تو عرب میں جہاں بات بات پہ لڑائی ہوتی تھی وہاں غیرت و حمیت بھی ہوتی تھی. اب ایک انسان اگر نہتہ ہے تو اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا آسانی سے. تو اب یہ گیا تو اس قبیلے والوں نے کہا بھائی رک جاؤ ذرا دیکھیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے, کس لیے آ رہا ہے. اس نے کہا بھائیو تم لوگ کیوں ہمارے قبیلے پر حملہ کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے کسی آدمی کے بارے میں تم بتا نہیں سکتے ہو کہ کس نے قتل کیا ہے, پھر بھی تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو. اور اگر تمہیں ہمارے قبیلے کو قتل کرنا لڑنا ہی ہے تو دیکھو تم ہمارے قبیلے پر حملہ کرو گے, ہمارے قبیلے والے تم پر حملہ کریں گے, کچھ ہمارے آدمی مارے جائیں گے کچھ تمہارے آدمی مارے جائیں گے, تو نقصان تو ہم دونوں کا ہے. تو کہا بھائی جلدی بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کا قتل ہوا ہے نا. کہا کہ اگر ایک آدمی کا قتل ہوا تو میرے قبیلے پر اٹیک نہ کرو, جو بھی اس کا خون بہا بنتا ہے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس کا خون بہا جو بھی بنتا ہے, جس آدمی کا قتل ہوا ہے تمہارے قبیلے کے, جو بھی اس کی دیت بنتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے قبیلے کے آدمی نے قتل کیا, مگر میں دے رہا ہوں. اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا, اس نے کہا کہ اگر تمہیں قتل کرنا ہی ضروری لگ رہا ہے تو میرے قبیلے پر حملہ مت کرو, میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, مجھے قتل کر دو. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان نہتہ انسان اور اتنے ٹھنڈے دماغ سے بات کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اخلاق صرف تمہیں کو تھوڑی نہ آتا ہے, اخلاق ہم کو بھی آتا ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. توجہ دیکھیں, پیغمبر کی ایک حدیث پر انسان نے عمل کیا, اور جو جنگ ہونے والی تھی, جو سماج میں فساد ہونے والا تھا, وہ فساد ٹل گیا. آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کی ایک حدیث پر عمل. اور ایک اور جملہ کہوں, آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ لوگوں کے پاس بہت ساری باتیں کرنے کو ہوتی ہیں, ہمیں تو جب زمانے کے امام آئیں گے تب ہم مانیں گے. مگر اس بدو صحرائی عرب نے بتایا کہ اگر پیغمبر نہ بھی ہو تو پیغمبر کی حدیث میں اتنی تاثیر پائی جاتی ہے کہ پیغمبر کے نہ ہونے کے باوجود انسان عمل کر لے تو سماج سے فساد ختم ہو جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. صلوات بھیج دے ایک بار محمد وآل محمد پر. آپ نے دیکھا یہ پیغمبر, اسے کہتے ہیں پیغمبر کا سچا عاشق, اسے کہتے ہیں کہ پیغمبر کا واقعی شاگرد, اسے کہتے ہیں کہ پیغمبر سے درس لینے والا, اسے کہتے ہیں سچا مسلمان. کہ پیغمبر نے کہا تو غصہ نہ کرو, تو اس نے عمل کر کے دکھایا, اس نے عمل کر کے دکھایا. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں اس واقعے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جو رسول کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. ہم نے اپنے سماج میں دیکھا ہے جتنے لیڈر ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میرے ذہن میں کوئی ہے, لیڈر جتنے بھی ہیں سب کی بات کر رہا ہوں, ہم نے آج تک یہی دیکھا کہ پالیٹکس جب ہوتی ہے تو ہر لیڈر کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اگر فساد ہونے والا ہے تو فساد ہو جائے مگر ہماری جان بچ جائے. دنیا کے لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سماج میں فساد ہو جائے مگر ہماری جان بچ جائے. مگر رسول کا جو سچا چاہنے والا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے میری جان چلی جائے مگر سماج میں فساد نہ ہونے پائے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. اس نے کیا کیا؟ یہی تو کہہ رہا تھا کہ میں مال دینے کے لیے تیار ہوں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے سچا عاشق, یہ ہے سچا چاہنے والا. اور اس نے بتایا کہ اگر ایک حدیث پر انسان عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے, اس کی زندگی بہتر ہو جائے. مگر ہم اور آپ حدیثیں بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ, آیتیں بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ, اصل چیز یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. اور اگر انسان عمل کر لے تو پھر اسی کے اندر ہدایت ہے, اسی کے اندر نجات ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. تو انسان کو
عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے کہ جو احادیث معصومین پر عمل کرے۔ کربلا میں اخلاق کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، گنتی نہیں ہے کہ اخلاقیات جو امام حسین نے سکھائے ہیں، قدم قدم پر اخلاق، قدم قدم پر اخلاق۔ حر جب آیا ہے، امام حسین نے لشکر حر کو پانی پلایا، اعلیٰ اخلاق ہے امام حسین کا۔ اور اس کے بعد امام حسین کے ساتھ جو بچے ہیں وہ بچے بھی بڑے بااخلاق ہیں۔ ایک آیت اللہ کیٹیگری کے ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو درج کیا کہ کربلا کے بچے بھی بڑے بااخلاق رہے۔ امام حسین کے ساتھ جو اطفال تھے، اطفال حسینی، یہ بڑے بااخلاق تھے۔ اور دلیل دی انہوں نے دلیل یہ دی کہ کربلا میں بچے 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ کربلا میں بچے 3 دن کے بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے۔ یاد رکھیے گا، پانی کسی سے مانگنا یہ خلاف اخلاق نہیں ہے۔ آپ پانی مانگے تو یہ خلاف شرافت انسانی نہیں، لیکن جب ایک انسان دوسرے سے کھانا مانگتا ہے تو یہ شرافت نفس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اس عالم دین نے یہ جملہ لکھا جو اپنے وقت میں مرجع کیٹیگری کے تھے، یعنی لوگ ان کی تقلید بھی کرتے تھے، تو انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ کربلا والوں کے بچے، یعنی امام حسین کے ساتھ جو بچے تھے، وہ اتنے غیرت مند، اتنے بااخلاق، اتنے شریف النفس تھے کہ آپ کربلا سے لے کر شام تک دیکھ لیجئے، جب بھی کسی بچے نے مطالبہ کیا ہے، پانی کا مطالبہ کیا ہے، کبھی بھی کھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا وہ بھوکے نہیں تھے؟ وہ بھوکے بھی تو تھے، مگر کسی نے کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کھانا پیش کیا گیا ہے، کھانا دیا گیا ہے، مگر کھانے کا مطالبہ نہیں ہوا ہے۔ جب بھی مطالبہ ہوا پانی کا ہوا، جب بھی مطالبہ ہوا پانی کا ہوا۔ علی اکبر آئے ہیں، ایک مرتبہ جنگ کی، نامی گرامی پہلوان سے لڑ کر آئے، اور آنے کے بعد بس یہی جملہ امام حسین سے کہا، اے بابا اگر چند گھونٹ پانی مل جاتا تو اکبر بتاتا کہ ہاشمی گھرانے کے جوان کیسے جنگ کرتے ہیں، ہاشمی گھرانے کے جوان کیسے جنگ کرتے ہیں۔ امام حسین نے کیا کہا کہ اے بیٹا ذرا اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام کے دہن میں دی اور دینے کے بعد فوراً کھینچ لی۔ اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ چکے ہیں۔ علی اکبر نے اپنی زبان نکال لی۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا جاؤ، نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے، نانا رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے۔ ہاں ارباب عزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ آج اور گریہ کیجئے، اس لیے کہ علی اکبر کس کس کو پیارے ہیں۔ میں نام اگر لوں تو نام لیتے لیتے اور مثالیں اگر دینے لگوں تو رات بیت جائے۔ حسین کو کس قدر عزیز ہے علی اکبر، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے حوالے کر دوں۔ جب اکبر پیدا ہوئے تھے، جب علی اکبر کی پیدائش ہوئی تھی، تو ام لیلہ کہتی ہیں کہ میں جب نصف شب کے بعد کبھی بیدار ہوتی تھی تو میری نظر ایک سائے پہ پڑتی تھی جو میرے بیٹے اکبر کے جھولے پر جھکا ہوتا تھا۔ ام لیلہ کہتی ہے میں گھبرا جاتی تھی کہ آخر یہ سایہ کون ہے جو اندھیری رات میں میرے بیٹے کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں گھبراتی تھی حسین کی آواز آتی تھی، اے ام لیلہ پریشان نہ ہو، میں علی اکبر کا بابا حسین ہوں، کیا کروں، اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ آپ اندازہ لگائیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کتنا چاہتا ہے، اور اب آپ سوچئے یہی بیٹا ہے جو میدان جہاد میں جا رہا ہے اور حسین پانی نہیں پلا سکے۔ اے بیٹا جاؤ، تمہیں تمہارے نانا سیراب کریں گے، تمہیں تمہارے نانا سیراب کریں گے۔ بس ہاں ارباب عزا، اکبر آئے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ یہ ہاشمی شیر زمین کربلا پہ گرا۔ کیوں گرا؟ اس لیے کہ ایک ملعون نے سینے میں نیزے کا پھل مارا۔ اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آئے، آواز دی، یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔
یہ نہیں کہا ہے بابا میری مدد کو آئیے. جو بھی گھوڑے سے زمین پر گرا ہے کربلا کے مقتل میں اس نے امام حسین کو آواز دی تو بس اسی انداز میں مولا میری مدد کو آئیے. جو رشتہ تھا جو تقاضے تھے محبت کے اسی حساب سے حسین کو پکارا مگر سب نے کہا میری مدد کو آئیے. مگر علی اکبر نے یہ نہیں کہا میری مدد کو آئیے. علی اکبر نے کہا اے بابا آخری سلام قبول کیجئے. جانتے ہیں علماء نے کیا توجیہ کی؟ علماء نے بتایا اکبر نے اس لیے امام حسین کو نہیں پکارا کیونکہ اکبر دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک میرا بابا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا ہے. ارے جب بھی کسی لاشے پہ گئے میں بابا کے ساتھ ہوتا تھا اب میں بھی نہیں ہوں. بھائی اسی لیے اکبر نے کہا بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے دور سے سلام قبول کریے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا کے. ادھر اکبر نے آخری سلام بھیجا ادھر حسین گرتے پڑتے اکبر کے قریب پہنچے. اے بیٹا یہ ایک ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہو؟ حسین کی نظر پڑی. خدا کسی بات کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. جیسے ہی اکبر سے کہا اپنا ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اکبر چھپانا چاہ رہے تھے مگر جب حسین نے سوال کیا تو اکبر نے جواب دیا ہے بابا سینے میں نیزے کا پھل دھرایا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے. حسین نے کہا لاؤ بیٹا ہم نیزے کا پھل نکالتے ہیں. ایک مرتبہ علی کے فرزند نے آستین کو الٹا زمین کربلا پہ اپنے پیروں کو دیکھا ایک ہاتھ اکبر کے سینے میں ڈالا اور یا علی کہا مجھے نہیں پتا اپنے بیٹے اکبر سے صبر کرنے کو کہہ رہے تھے یا نجف کے بابا علی کو آواز دے رہے تھے اے نجف کے بابا علی خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا بیٹے کے سینے سے نیزے کا پھل نکالنا آسان نہیں. یا علی کہہ کے نیزے کا پھل نکالا. نیزے کے پھل کے ساتھ اکبر کے کلیجہ نکل آیا. حسین نے فریاد کرنا شروع کیا اے میرے بیٹا تم تو دنیا سے رخصت ہو گئے مگر اپنے بابا کو یکو تنہا چھوڑ گئے. جاتے جاتے اکبر نے کہا اے میرے بابا نانا رسول اللہ حوض کوثر کا پانی لے کر آئے ہیں آپ کو شرمندہ نہیں ہونا ہے مجھے پانی مل جائے گا. انا للہ و انا الیہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. ماتم حسین امام حسین امام حسین اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا. اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا. اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا. اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا. ایک پل میں ماں کا جہاں سب خاک میں مل گیا. اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا. اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا.
کس کی نظر لگ گئی 18ویں سال میں، 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 صحرا نہیں کھل سکا زخم جگر کھل گیا، اکبر کے پرچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، اکبر کے پرچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، اکبر کو لے کر چلی جب موت آغوش میں، اکبر کو لے کر چلی جب موت آغوش میں، خیمے سے کچھ دور تک شبیر کا دل گیا، اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا، اکبر کے برچھی لگی لیلا کا دل ہل گیا، دل تھام کر زخم میں ڈھونڈا جو شبیر نے، دل تھام کر زخم میں ڈھونڈا جو شبیر نے، دل تھام کر زخم میں ڈھونڈا جو شبیر نے، دل تھام کر زخم میں ڈھونڈا جو شبیر نے، سینے میں ٹوٹا ہوا برچھی کا پھل مل گیا، اکبر کے برچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، اکبر کے برچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، زینب کو عباس کی یادوں نے تڑپا دیا، زینب کو عباس کی یادوں نے تڑپا دیا، جب سامنے سے کبھی اکبر کا قاتل گیا، اکبر کے برچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، اکبر کے برچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، سرتا قدم ہے جو تھا پیکر مصطفیٰ، کا قدم ہے جو کرے مصطفیٰ، گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ سارا بدن چھل گیا، اکبر کے برچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، اکبر کے برچی لگی لیلا کا دل ہل گیا، اکبر کے لاش پاما یہ کہہ کے غش کر گئی، اکبر کے لاش پہ ماں یہ کہہ کے غش کر گئی، لیلا کا گھر لوٹ کر اے موت کیا مل گیا، اکبر کے برچی لگی لیلا کا دل ہل گیا،
اکبر کے پرچی لگی لیلا کا دل ہل گیا رہ رہ کے اختر دعا دینے لگی ایک ماں رہ رہ کے اختر دعا دینے لگی ایک ماں نوحے کا شاید تجھے تیرے سلا مل گیا اکبر کے پرچی لگی لیلا کا دل ہل گیا اکبر کے پرچی لگی لیلا کا دل ہل گیا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب السلام علیکم یا بنت فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا مولاي يا باب الله والأرواح التي خرجت كمالك عليك مني سلام الله أبدا ما رضيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني للزيارة سلام على الحسین وعلى آل ابن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین السلام عليك يا مولاي يا خليل الغرباء ومعين الضعفاء والفقراء الشمس الشموس وأنيس النفوس مرفونا بالقدوس السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر الزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن ومظهر الإيمان أجر الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وذبورك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك حجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها كبيرا اللهم